بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا نوجب التصدق بالشاة أو بالقيمة باعتبار قيامه مقام التضحية بل باعتبار احتمال قيام التضحية في أيامها مقام التصدق أصلا إذ هو المشروع في باب المال ولهذا لم يعد إلى المثل بعود الوقت۔ اصل میں یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ آپ پڑھ چکے نور الانوار میں ایک مستقل عنوان ہی کے تحت کہ تضحیہ قربانی کرنا، قربانی کے دنوں میں خون بہانا، یہ نص کے ذریعے قربت جانا گیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ مَنْ وَجَدَ سَاعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ تو قربانی کرنا قربانی کے دنوں میں نص کے ذریعے قربت جانا گیا ہے۔ وَهِيَ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ، اور قربانی کرنا، خون بہانا، یہ کیا ہے؟ ایسی قربت نہیں جو معقول بالنص ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ قربانی کرنا یہ اتلاف الحیوان ہے، تعذیب الحیوان ہے، حیوان کو ہلاک کرنا ہے، اس کو اذیت میں، تکلیف اور مشقت کے اندر ڈالنا ہے۔ اب جب یہ قربت غیر معقول بالنص ہے تو اس قربت غیر معقولہ کے اوپر کسی اور چیز کا قیاس کرنا اور قیاس کر کے کسی اور چیز کو قربانی کا قائم مقام قرار دینا یہ جائز نہ ہوگا۔ لہذا کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی نہ کر سکا تو اب قربانی کے قائم مقام تصدق بالشاة کو قرار دینا یا یہ کہ تصدق بالمال کو قرار دینا کہ جس جانور کی وہ قربانی کرنا چاہ رہا تھا یا تو اسی کو صدقہ کر دے یا اس کی جو قیمت ہے اس کو وہ صدقہ کر دے۔ سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کو بلا شبہ مانتے ہیں کہ قربانی کرنا یہ قربت غیر معقولہ بالنص ہے، اور اگر کوئی شخص قربانی نہ کر سکا قربانی کے دنوں میں تو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور صدقہ کر دے یا اس کی جو قیمت ہوتی ہے اوسط درجے کی وہ صدقہ کر دے، تو اس اعتبار سے ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ صدقہ کر دینا عین شاة یا قیمت شاة کا یہ تضحیہ اور قربانی کے قائم مقام ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ یہ تضحیہ کے قائم مقام ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ ہاں، یہ ہم قیاس نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم قیاس کرتے تو آپ کہہ سکتے تھے، تو اسی کا جواب دیتے ہیں۔ لا نوجب التصدق بالشاة او بالقیمت، قربانی کے دنوں میں جو شخص قربانی نہ کر سکا تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ جانور کو صدقہ کر دے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ تو فرماتے ہیں تصدق بالشاة، قربانی کے جانور کو صدقہ کرنا یا اس کی قیمت کا صدقہ کرنا یہ ہم اس اعتبار سے واجب نہیں قرار دیتے ہیں کہ یہ تصدق قائم مقام قربانی کرنے کے ہے کہ صدقہ کر دو گے تو گویا اس سے تمہاری قربانی ہو جائے گی اور قربانی کی یہ قائم مقام ہے۔ بل باعتبار احتمال قیام التضحیہ فی ایامها مقام التصدق اصلا، بلکہ اس اعتبار سے کہ ایام تضحیہ کے اندر جو تضحیہ ہے، بات ذہن میں آ گئی؟
بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ احتمال ہے کہ ایام تضحیہ کے اندر جو تضحیہ ہے یہ تصدق کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ اذ هو المشروع فی باب المال، فرماتے ہیں اس لیے کہ باب مال کے اندر معتبر اور مشروع کیا ہے؟ وہ تصدق ہی ہے۔ کیا ہے؟ اب وہ چاہے وہ عین کا تصدق کر دے اور عین قائم نہیں ہے تو اب چاہے اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ عین شات یا قیمت شات کا صدقہ کرنا جو ہم واجب قرار دیتے ہیں وہ اس اعتبار سے نہیں کہ یہ تصدق یہ قائم مقام قربانی کرنے کے ہے، یہاں تک کہ یہ اعتراض لازم آئے، بلکہ از روئے احتیاط ہم نے یہ حکم دیا اس اعتبار سے کہ ایام تضحیہ کے اندر قربانی کرنا، ایام تضحیہ میں قربانی کرنا یہ کیا ہے؟ فرع ہے، اور عین شات کو صدقہ کر دینا یا قیمت شات کو صدقہ کر دینا یہ اصل کے درجے میں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے ایسا کیسے ہو گیا؟ قربانی کرنا تو اصل ہے اور تصدق بالعین یا تصدق بالقیمہ یہ تو فرع ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ قربانی کرنا قربانی کے دنوں میں یہ ایک فرع ہے، اور عین شات یا قیمت شات کو صدقہ کرنا یہ اصل ہے، اور تکون ہی قائمۃ مقامہ، اور یہ تضحیہ جو ہے یہ قائم مقام بن جاتا ہے کس چیز کے؟ تصدق بعین الشات کے یا تصدق بالقیمہ کے۔ کیسے وہ فرع جو ہے قائم مقام اس اصل کے ہو جاتی ہے؟ بعارض الضیافہ، اس لیے کہ اس دن اللہ کے بندے اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور شریف اور کریم کی عادت یہ ہے کہ اطیب طعام کے ذریعے اپنے مہمانوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتا ہے، اور اطیب الطعام عند الکریم اللحم المزکى المراق منہ الدم ہے۔ اسی لیے ان ایام کے اندر ہم نے قربانی کرنے کا حکم دیا تو گویا ایک عارض کی وجہ سے ہم نے یہاں پر یہ حکم دیا، وہ عارض کیا؟ ضیافت اللہ ہے۔ اب جب کہ وہ ایام گزر گئے اور جو ضیافت کا دن تھا وہ ختم ہو گیا، اب وہاں کوئی عارض ضیافت رہا نہیں، رجعنا الی ما هو الاصل، تو ہم نے اصل کی طرف رجوع کیا۔ اصل کیا ہے؟ کہ عین کو صدقہ کیا جائے، عین نہیں ہے تو اس کی قیمت کو صدقہ کیا جائے۔ اذ هو المشروع فی باب المال، باب مال میں یہی ہے کہ اگر عین ہے تو اسی کو صدقہ کر دو، وہ نہیں ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دو، اسی کو فرماتے ہیں۔ پورا متن ہو گیا۔ وَلِهَذَا لَمْ يَعُدْ إِلَى الْمِثْلِ بِعَوْدِ الْوَقْتِ، فرماتے ہیں یہی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ تصدق ہی اصل ہے اور تضحیہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ اسی لیے مثل کی طرف، مثل کیا ہے؟ کہ قربانی کی جائے۔ فرماتے ہیں اسی لیے مثل کی طرف اس نے عود نہ کیا، بعود الوقت، وقت کے عود کرنے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ اب ظاہر سی بات ہے وقت کب عود کرے گا؟ جب دوسرا سال آئے گا تبھی وہ عود کرے گا۔ فرماتے ہیں اسی لیے مثل کی طرف اس حکم نے عود نہ کیا، وقت کے عود کرنے کی وجہ سے، یعنی قربانی کا جب سال آئندہ جب آیا اور اس پر وہ قادر ہوا تو فرماتے ہیں اس کے اندر یہ حکم اس دن بھی اگر نہیں کر سکا تو حکم اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ تصدق ہی اصل ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف، اسی وجہ سے سیدنا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا۔ کس وجہ سے؟ کہ
جس شخص کا مثل معقول نہ ہو اس کی کوئی قضا شرعاً ہے نہیں۔ اسی لیے امام ابو یوسف نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے نماز عید کے اندر امام کو رکوع کی حالت میں پایا، قیام فوت ہو گیا، تکبیرات زائدہ اس سے فوت ہو گئیں، فرماتے ہیں کسی شخص نے امام کو نماز عید کے اندر بحالت رکوع پایا، فرماتے ہیں لم یکبر، تو اب ایسا شخص جو ہے وہ تکبیر نہ کہے گا۔ بات میں آ گئی، تکبیر نہ کہے گا، لأنہ غیر قادر علی مثل عندہ قربتاً، اس لیے کہ ایسا شخص اپنی طرف سے وہ ایسی قربت پیش کرنے پر قادر نہیں ہے جو قربت کیا بن جائے، مماثل بن جائے۔ کیوں؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب قیام فوت ہو گیا تو تکبیر کا جو محل تھا وہ کیا ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اب تکبیریں اپنے مقام سے، اپنے محل سے، یعنی حالت قیام سے وہ فوت ہو گئیں، اور اس مثل کو بطور قربت لانے پر وہ قادر ہے نہیں۔ ظاہر سی بات رکوع کی حالت میں ہے، قیام کی حالت تو ہے نہیں، تو اب فرماتے ہیں کہ اس کی قضا اگر کوئی اس کے اندر کرنا چاہے، یعنی رکوع کے اندر کرنا چاہے، تو یہ قضا کرنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے قرات فوت ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات، تو اب قرات کی قضا تو وہ رکوع کے اندر کرے گا نہیں۔ ایسے وتر واجب کے اندر کسی شخص سے دعائے قنوت فوت ہو گئی تو اب قنوت کی بھی وہ کیا ہے، قضا کرے گا نہیں رکوع کے اندر۔ البتہ ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ رکوع کے اندر رفع ید کے بغیر وہ تکبیر کہہ لے، کیا کہہ لے، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں وہ تکبیرات زائدہ کہہ لے، لأن الرکوع فرض والتکبیرات واجبۃ، اس لیے کہ رکوع کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے، اور تکبیرات زائدہ یہ واجب ہیں۔ تو اب حتی الامکان فرض اور واجب دونوں کا لحاظ کیا جائے گا، اور رہ گیا رفع یدین تکبیر کے اندر تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں پر رکوع کے اندر رکبتین کے اوپر، دونوں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ کا رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر رفع یدین کرے گا تو ایک سنت کے لیے دوسری سنت کو کیا کرے گا، ترک کرے گا، یا تو رفع یدین کرے یا تو وضع الیدین علی الرکبتین کرے۔ جب دونوں سنت ہیں تو ان میں سے ایک کو دوسرے کی وجہ سے ترک نہ کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ایک فرض ہے ایک واجب ہے، تو فرض کے لیے واجب کو تو ترک کیا جا سکتا ہے، یا واجب کے لیے سنت کو تو ترک کیا جا سکتا ہے، مگر یہ کہ سنت کے لیے سنت کو ترک کیا جائے ایسا نہیں ہوگا۔ تو ایک سنت کو چھوڑ کر کے وہ دوسری سنت ادا کرے ایسا نہ ہوگا۔ تو اب آپ غور کریں گے یہ نظیر ہے اس قضا کی جو شبیہ بالادا ہے۔ یہ قضا اس اعتبار سے ہے کہ تکبیرات کا محل وہ قیام تھا، وہ بھی قیام قبل رکوع تھا، اور وہ محل فوت ہو چکا۔ تو یہ کیا ہے، اب رکوع میں تکبیر کہہ رہا ہے، محل جب اس کا فوت ہو چکا تو اب یہ قضا ہے، لیکن یہ ادا کے بھی مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ ہے، اس کو بتایا، ادا کے مشابہ کیوں ہے، لیکننا نقول بأن الرکوع یشبہ القیام، کہ رکوع کے اندر آپ دیکھیں گے نصف کا انحناء ہوتا ہے اور نصف کا کیا ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے۔ آدھا جسم تو جھکا ہوتا ہے اور آدھا جسم وہ قیام میں ہوتا ہے، تو گویا رکوع کرنے والا من وجہ قائم اور من وجہ کیا ہے، وہ راکع۔ تو فرماتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ رکوع یہ قیام کے مشابہ ہے، اس لیے کہ اس کا نصف دھڑ نصف اسفل اپنی جگہ پر قائم ہے، لأن من ادرک الامام فی الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ بات میں آ گئی، فاعتبار هذه الشبهة
لا تحق فباعتبار هذه الشبهة لا تحقق الفوات، تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ وہ نصف جسم اس کا ابھی قیام کے اندر ہے، فرماتے ہیں یہاں پر فوات تکبیرات زائدہ متحقق نہیں ہے۔ فَيُؤْتَى بِهَا فِي الرُّكُوعِ احتیاطًا، لہذا رکوع کے اندر ان تکبیرات زائدہ کو احتیاطاً ادا کیا جائے گا، احتیاطاً ادا کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ كُلُّهَا تَتَحَقَّقُ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ، ادائے کامل، ادائے قاصر اور ادا شبیہ بالقضاء، فرماتے ہیں ساری کی ساری قسمیں جس طرح حقوق اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، تتحقق فی حقوق العباد، حقوق العباد میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک ایک مثال پڑھ چکے ہیں سب مثالیں۔ فتسلیم عین العبد المغصوب اداء کامل، جس غلام کو غصب کیا تھا اسی عبد مغصوب کو بعینہ، مغصوب منہ کو آپ نے دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ فرماتے ہیں عین عبد مغصوب کو اس کے مالک کی طرف، یعنی رب العبد کی طرف، مالک عبد کی طرف تسلیم کر دینا ادائے کامل ہے۔ وَرَدُّهُ مَشْغُولًا بِالْجِنَایَةِ بِالدَّيْنِ أَوْ بِالْجِنَایَةِ بِسَبَبٍ كَانَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَدَاءٌ قَاصِرٌ، اور اسی غلام کو اس حال میں اس کے مالک کی طرف واپس کرنا کہ وہ غلام مدیون ہو جائے، مشغول بالدین ہو جائے غاصب کے ہاتھ میں، او بالجنایتی، یا مالک غلام کو غلام اس حال میں واپس کرنا کہ وہ غلام جنایت میں مشغول ہو گیا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ غاصب کے ہاتھ میں، اس کے قبضے میں کوئی ایسی جنایت کی جس جنایت کی وجہ سے اس کا رقبہ یعنی رقبہ عبد جو ہے وہ مشغول بالجنایت ہو گیا کہ اب یا تو فدیہ دے کر کے اس کو چھڑا لے، یا یہ کہ اس کو اس کے اندر وہ پیش کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں غلام کو اس حال میں مالک غلام کے حوالے کرنا کہ وہ غاصب کے ہاتھ میں دین میں مشغول ہو کر کے مدیون ہو گیا، یا یہ کہ غاصب کے ہاتھ میں کسی ایسے سبب کی وجہ سے وہ مشغول بالجنایت ہوا جو غاصب کے ہاتھ میں ہوا۔ یہ بے سبب کان فی ید الغاصب کا تعلق جنایت سے بھی ہے اور وہ کس سے ہے؟ مشغولاً بالدین، دونوں سے ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ادائے قاصر ہے۔ اب مشغولاً بالدین والا معاملہ تو بالکل واضح ہے، اور جنایت والا کہ غلام نے کسی انسان کا مال اس حال میں ہلاک کر دیا کہ وہ غاصب ہی کے ہاتھ میں تھا اور غلام کے رقبہ کے ساتھ جو ہے اب جنایت جو ہے متعلق ہو گئی کہ اس جنایت میں اس کو پیش کیا جائے گا، تو اب اس حال میں وہ پیش کرے گا تو وہ ادائے کامل نہیں ہے، اس لیے کہ جس شان، جس صفت، جس حالت کے ساتھ اس نے غصب کیا تھا اب وہ غلام اس حالت پر نہ رہا بلکہ اس کی حالت متغیر ہو گئی۔ وَإِذَا أَمْهَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ كَانَ تَسْلِيمُهُ أَدَاءً حَتَّى تُجْبَرَ عَلَى الْقَبُولِ شَبِيهًا بِالْقَضَاءِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ حَتَّى يَنْفُذَ اعتاقه دون اعتاقها، کسی شخص نے اپنی بیوی کا مہر کسی ایسے شخص کا غلام رکھ دیا جو اسی شخص کی کیا ہے؟ ملکیت ہے، ابھی اس کی ملکیت نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے خریدنے کے بعد کہ غلام کسی دوسرے کا تھا، مہر رکھ دیا، خریدنے کے بعد اس نے اس بیوی کو مہر میں پیش کر دیا، تو آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ تبدل ملک سے، کس سے؟ تبدل ملک سے تبدل عین ہو جاتا ہے۔ لَكَ صَدَقَةٌ لَنَا هَدِيَّةٌ، یہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ صدقے کا گوشت تھا، وہ ابل رہا تھا، سرکار نے فرمایا کہ کچھ ہو تو پیش کرو، تو عرض کیا کہ صدقے کا گوشت ہے، سرکار نے فرمایا لَكَ صَدَقَةٌ لَنَا
ہدیۃ، کہ تمہارے لیے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اب تم مالک ہو گئے، اب تم ہم کو پیش کرو گے، بات نہیں سمجھ میں آ گئی، تو ہمارے لیے وہ نذر اور ہدیہ ہو گئے۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہاں تبدل ملک سے ملکیت بدل جانے سے عین کیا ہے؟ وہ بدل جایا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب وہ غیر کی ملک تھا، اب وہ اس شوہر کی ملکیت بن گیا، اور مملوک ہونے کے بعد تسلیم کر دیا اس نے اپنی زوجہ کو، تو تبدل ملک پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ تو تبدل ملک کے اعتبار سے تبدل عین ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہو رہا ہے، یہ ادا نہیں بلکہ کیا ہے؟ شبیہ بالقضاء ہے۔ تو فرماتے ہیں کسی شخص نے غیر کے غلام کو اپنی بیوی کا مہر قرار دیا، پھر اس عبد غیر کو، پرائے کے غلام کو خریدا، تو اب بیوی کی طرف مہر میں شوہر کا اس عبد غیر کو خریدنے کے بعد سپرد کرنا یہ ادا ہے، یہاں تک کہ عورت کو اس غلام کے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، اور یہ قضا کے مشابہ ہے، من حیث انہ مملوکہ قبل التسلیم، اس اعتبار سے کہ تسلیم زوجہ سے پہلے وہ شوہر کی ملکیت ہے، بیوی کی ملکیت نہیں رہے۔ کس کی؟ بیوی کی ملکیت نہیں بلکہ کس کی ہے؟ شوہر کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس کوئی گھوڑا ہے، کوئی باغ ہے، کھیت ہے، مکان ہے، اس نے اس کو مہر رکھ دیا، بات نہیں سمجھ میں آ گئی۔ اب جب مہر رکھ دیا، بات سمجھ رہے ہیں، تو اب مالکہ اس کی کون بن جائے گی؟ بیوی نہ بن جائے گی، صرف قبضے میں ید اس کا ہے، مگر ملکیت کس کی ثابت ہے؟ وہ بیوی کی نہ ملکیت ثابت ہے، مگر یہاں پر آپ دیکھیں اس نے خریدا، شرع سے جو ملکیت حاصل ہوئی ہے، شرع یہ سبب قوی ہے ملک کا، واضح میں آ گئی۔ آپ پڑھیں گے ملکیت کے کئی اسباب ہیں، کوئی سبب قوی ہے، کوئی سبب ضعیف ہے، اور کوئی سبب اضعف ہے۔ امہار، مہر قرار دینا، یہ بھی کیا ہے؟ ملک کا سبب ہے، مگر یہ سبب قوی نہیں، واضح میں آ گئی۔ گویا یہ دین بھی ہوتا ہے، دین کی بھی آپ 3 قسمیں پڑھیں گے، دین قوی، دین متوسط، دین ضعیف، دونوں میں فرق ہے۔ تو اسی کو یہ فرماتے ہیں اس اعتبار سے یہ شبیہ بالقضاء ہے کہ تسلیم الی الزوجہ سے پہلے وہ شوہر کا مملوک ہے، حتی ینفذ عتاقہ، یہاں تک کہ شوہر کو، مالک کو یہ اختیار ہے کہ اسے آزاد کر دے، اور اس کا آزاد کرنا اس غلام کو نافذ ہو جائے گا۔ دون عتاقہا، عورت کا آزاد کرنا یہاں پر نافذ نہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں غلام جب تک اپنے آقا کی ملک میں ہے، وہ ایک اور شخص تھا، پھر جب اس کو شوہر نے خرید لیا تو یہ ایک اور شخص ہو گیا، اور جب عورت اور زوجہ کے حوالے کر دیا تو اس کی اور شخصیت ہو گئی۔ یہاں انقلاب حالات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ میں نے بتایا کیوں؟ لأن تبدل الملک یوجب تبدل العین حکما، آگی میں نے عرض کیا تھا اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جس کو شیخین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے روایت کیا، وہ پوری حدیث ہے، اس کا مضمون آپ پڑھ چکے ہیں، ہم بتا چکے، اب وہ سب سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک لائن پڑھو، وَزَمَانُ الْغَصَبِ قَضَاءٌ بِمِثْلٍ مَعْقُولٍ وَزَمَانُ النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ بِالْمَالِ قَضَاءٌ بِمِثْلٍ غَيْرِ مَعْقُولٍ۔ فرماتے ہیں کہ غصب کا زمان، کسی شخص نے کسی شخص سے کسی چیز کو غصب کر لیا، وہ شے ہلاک ہو گئی، بازی میں آ گئی، یا مقدور التسلیم نہ رہی، کسی کے ہاتھ اس نے بیع کر دیا، کھا پی لیا، استہلاک کی صورتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں زمان غصب یعنی شے مغصوب کا زمان
فرماتے ہیں یہ قضاء بمثل معقول، یہ قضا مثل معقول کے ذریعے ہے۔ اما الاول فظاہر لکونہ مثلا صورتا و معنی۔ اب فرماتے ہیں زمان غصب جو ہے یہ شے مغصوب کا جو زمان ہے یہ قضا ہے، ظاہر سی بات ہے جب اس پر قادر نہیں ہے تو اس کا مثل کیا کرے گا، وہ پیش کرے گا، تو یہ قضا ہے۔ اور مثل معقول کے ذریعے کیسے ہے، تو اب اس میں آپ غور کریں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب کوئی عین ہے، اس عین پر وہ قادر نہیں ہے تو اس کا جو مثل مالی ہوگا اسی کو نہ وہ پیش کرے گا، کہ عوض جو ہوتا ہے وہ معوض کے حکم میں ہوا کرتا ہے۔ وزمان النفس والاطراف بالمال قضاء بمثل غیر معقول، نفس کا زمان ادا کرنا، اسی یوں ہی اطراف اور اعضاء کا زمان ادا کرنا مال کے ذریعے قتل خطا کی صورت میں یا جنایت خطا کی صورت میں، یہ قضا مثل غیر معقول کے ذریعے ہے، اس لیے کہ نفس کے درمیان، اطراف کے درمیان اور مال کے درمیان کسی قسم کی کوئی مماثلت نہیں۔ صورتاً مماثل نہ ہونا تو بالکل ظاہر ہے، کہاں نفس، کہاں صورت اطراف اور کہاں مال، بات سمجھ میں آ گئی۔ مانند تو اس لیے کہ مال جو ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے اور آدمی کیا ہوتا ہے، وہ مالک ہوا کرتا ہے، تو مالک اور مملوک کے درمیان کوئی مماثلت نہیں۔ اللہ نے دیت کو مال کے ذریعے خطا کی صورت میں، قتل خطا یا جنایت خطا کی صورت میں جو مشروع فرمایا وہ صرف اس لیے تاکہ ایک نفس محترم کا جو خون ہے وہ رائگاں نہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر